کا اتفاق ہوا، جنازہ تھا، تو کسی اور خادم نے جنازہ پڑھا، کسی اور خادم نے اس پر سرمن دیا، میں جسٹ ویسے ہی افسوس کے لیے اس جگہ پر موجود تھا۔ خیر وہ خادم نے جنازہ پڑھا اور جو سرمن دیا وہ چلے گئے، لوگ دفنا کے واپس آ گئے، تو بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ 10 منٹ 15 منٹ ہو گئے تو گھر میں سے ایک شخص ان کے آیا، اس کو پتا تھا میں خادم ہوں، میرے کان میں آ کے کہنے لگا پاسٹر جی کوئی 30-40 منٹ دھما زوردار قسم کا میسج دیو۔ میں کہا کہا دے واسطے لوگ بیٹھے نہیں، اور میں کہا لوگ میسج سننا اس کے نہیں بیٹھے، انہاں نوں چول دیو، یہ بندہ دفنائے نے، یہ ہونتا ہاتھ تو کے بیٹھے نے، انہاں نوں کھانا چاہیے ہے، انہاں نوں کلام ہون نہیں چاہیے۔ یہ ہے روح اور عقل سے چلنا۔ جنازے کے بعد ہمارے ہاں ساری ہماری کمیونٹی میں یہ اصول ہے کہ جب جنازہ دفنا کر آتے ہیں تو ہاتھ دھو کر صرف ایک 5 منٹ کی 2 منٹ کی دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر کھانا تقسیم ہوتا ہے۔ اگر میں ان کو ان کے کہنے سے 40 منٹ کا سرمن دیتا، میں نے کہا یہ 40 منٹ یا 45 منٹ کا ٹائم کیوں؟ کہنے لگا کھانا ان سے دیر ہے، تو میں نے پھر اس کی تھوڑی سی کلاس کی۔ میں نے کہا کھانا آنے میں دیر ہے تو ٹائم پاس کرنے کے لیے کلام سننا چاہتے ہو یا سنانا چاہتے ہو؟ یہ کلام کی تعظیم نہیں ہے۔ اس وقت روٹی کا ٹائم ہے تو ان کو روٹی چاہیے، اجازت نہیں چاہیے، ان کو روٹی دو۔ شاگردوں نے کہا خدا کلام میں برکات دے دو جناب، اس سے ہونا اپنے اپنے کرام جائے، روٹی کھائے جا کے۔ خدا نے کلام اسا سنایا ہے، خدمت ہنگی تھی انہوں نے، روٹیاں کتنوں ہو کھان، ان کو تم آپ ہی کھانے کے لیے، وہ ہماری روٹی کا انتظام کرتا ہے، اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ سو آگ جو ہے یہ ہمیں انرجی فراہم کرتی ہے اور تازہ دم کرتی ہے۔ خداوند ہمیں تازہ دم کرنا چاہتا ہے۔ میں اس حوالے کو نہیں پڑھوں گا، صرف لکھ لیجئے گا، پہلا سلاطین 19واں باب اور اس کی 5ویں آیت سے لے کر 8ویں آیت تک آپ کو ایلیا ملے گا، جو ایزیبل کے خوف سے ابھی کچھ گھنٹے پہلے کرمل کی چوٹی پر اس نے بال کے پجاریوں کو چیلنج کیا اور کہا خدا وہ ہے جو آگ سے جواب دیتا ہے، اور اگر میرا خدا آگ سے جواب دے گا تو وہی خدا ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ آپ کا خدا آگ سے جواب دیتا ہے۔ اگر آگ گھرانے میں نہیں نہ بھڑکی، آگ کو میں ڈیفائن کر رہا ہوں۔ پہلے پوائنٹ میں آگ کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں؟ آگ ہمیں ہے، آگ ہمارے لیے قوت کا باعث ہے، ہمارے لیے انرجی، جیسے خوراک کے اندر ہوتی ہے، جب اس کو پکاتی ہے تو اسے ہمارے لیے تیار کرتی ہے، ہمارے بدنوں کو قوت دینے کے لیے، ہمارے کمزور اور نحیف بدنوں کو طاقت دینے کے لیے خوراک ہماری طاقت ہے۔ اور یہ آگ کا مین رول ہے کہ یہ ہمارے لیے خوراک کو، جیسے میری بہنیں، میری بیٹیاں اپنے چولہوں کو جلاتی ہیں اور اس آگ سے بڑے ٹیسٹی کوکنگ کرتی ہیں، اچھے اچھے کھانے بناتی ہیں، اور اپنے بچوں بہن بھائیوں کو اور اپنے گھرانے کو وہ سیر کرتی ہیں اس آگ کی مدد سے۔ ایلیا یہاں پر ایزیبل کے ڈر سے جھاؤ کے ایک پیڑ کے نیچے دشت کی راہ پر اپنے لیے موت مانگ رہا ہے، لیکن شکر ہو خداوند کا کہ وہ ہماری ہر دعا کا جواب نہیں دیتا۔ کتنے اس بات سے خوش ہیں کہ وہ ہر بات کا، ہر دعا کا جواب نہیں دیتا؟ کئی دن انہوں نے پڑھا کہ سانوں کے جواب ہی نہیں ملتا، میں کہا چنگا جی وہی نہ کہ رہا ہوتا جواب مل جائے۔ موسیٰ کو ملا تھا، موسیٰ نے کیا کہا تھا جب اس کو جواب ملا تھا؟ خدا مجھے بھی ملک موعودہ میں جانے دے،
کبھی کبھی خداوند بڑے سخت ڈیسیجنز لیتا ہے. خداوند نے موسیٰ سے کہا موسیٰ میں تیری اس ریکویسٹ پر ایک کام کر سکتا ہوں کہ تو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا اور ملک موعودہ کا اوپر سے نظارہ کر لے، لیکن اس کے بعد اس موضوع پر کبھی بات نہیں ہوگی. کیسا سخت خدا نے فیصلہ کیا ہے. بول بھی سکتا ہے ایسی خدا، لیکن بہت سارے موضوعات پر خدا کے خادم بھی جواب دینا بہتر نہیں سمجھتے. خداوند بھی بہت سارے سوالوں کے جواب نہیں دیتے تھے. خدا نے بھی اس کو اس بارے میں کہا کہ اس موضوع پر اب میری اور آپ کی بات نہ ہوگی. شکر ہے خداوند کا کہ وہ ہماری ہر دعا کا جواب نہیں دیتا. اگر ایلیا کی دعا کا خدا جواب دیتا تو ایلیا کی ڈیتھ ہو جاتی وہاں پر، کیونکہ ایلیا کہہ رہا تھا اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. میں اپنے بزرگوں سے، اپنے بڑوں اور سینئر سے اچھا نہیں ہوں. بہتر ہے کہ میری موت واقع ہو جائے، لیکن میں اس عذاب سے جو ایزیبل کا مجھ پر آنے والا ہے اس سے میں بچ جاؤں. لیکن خداوند نے کیا کام کیا؟ 5ویں آیت میں اور جاؤ کہ ایک پیڑ کے نیچے لیٹا ہوا سو گیا، یعنی ایلیا، اور دیکھو ایک فرشتہ نے اسے چھوا اور اس سے کہا اٹھ اور کھا. اس نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے سرہانے انگاروں پر پکی ہوئی ایک روٹی اور پانی کی ایک سراہی دھری ہے. سو وہ کھا پی کر پھر لیٹ گیا. خدا اس آگ سے ہمیں نہ صرف انرجی فراہم کرتا ہے، قوت فراہم کرتا ہے، بلکہ ہمیں ذہنی طور پر ریلیکس بھی کر دیتا ہے. بھوک جب لگی ہوتی ہے کسی شخص کو، اگر آپ میرے ساتھ اتفاق کریں تو نیند نہیں آتی. بھوکا شخص بڑی مشکل سے سوئے گا، اس کو نیند آئے گی نہیں. سم ٹائم جب میں لیٹ ہو جاتا ہوں کھانے میں، تو لیٹ کھانا نہیں کھانا چاہیے، لیکن پتہ کس در سے میں پھر کھا لیتا ہوں. انہیں 2:30 بجے پھر میں اٹھا چلنا ہے، پھر تو میں نے ڈسٹرب ہونا ہے تو ہو نہیں کھا لا، 5-10 منٹ ہضم کر لیتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. تو بھوک سے انسان سو نہیں سکتا. اور پھر جب انسان سو جاتا ہے، ریلیکس کرتا ہے، تو بہت سارے ذہنی تفکرات، ذہنی خوف اور ذہنی انتشار سے بھی بچ جاتا ہے. اس خوراک نے اس کو دونوں چیزیں فراہم کی. سو آگ جو ہے یہ ہمیں جسمانی، میں جسمانی بات صرف کر رہا ہوں، یہاں روحانی بات میں نے کوئی نہیں کی کہ آگ کا ہمارے جسم سے کیا رول ہے. اب آئیے دوسرے پوائنٹ پر. آگ ہمیں ہر طرح کے بندھنوں سے آزاد کراتی اور پاک کر دیتی ہے. خدا کی آگ، خدا کی آگ ہمیں ہر طرح کے بندھنوں سے آزاد کراتی اور پاک کر دیتی ہے. یہ نمبر 2. حوالہ اس کے لیے دانیل کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک کوئی تلاوت کرے. کیسا آپ کو بتا؟ دانیل کی کتاب اس کا 3 باب 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک. بلند آواز سے بھائی ذرا پڑھیے گا. دانیل کی کتاب 3 باب 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک جلدی سے. تب نبوکدنضر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرہ کا رنگ
सिदरक और मिसक और अब्दुन्नजू पर मुब्तल हुआ मफसूल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करें। शुक्रिया भाई जी। यहाँ सदरक, मिसक और अब्दुन्नजू, ये 3 अशखास जो दानियल नबी के साथ असीर होकर आए थे, और बैकग्राउंड ये है कि नबूकदनेस्सर बादशाह की एक मूरत थी जिसके लिए एक वक्त, हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार, उसका जिक्र नहीं है, उसकी प्रस्तिश की जाती है। तो इनके खिलाफ मुखालफों ने एक प्रोपोगंडा बनाया कि ये जो इब्रानी नौजवान हैं, ये तेरी नबूकदनेस्सर बादशाह प्रस्तिश नहीं करते, मत करें इंसानों की प्रस्तिश, इंसानों को अपने लिए रोल मॉडल न बनाएं, पास आए खुदावंद ही को देखें जो ईमान का बानी और कामल करने वाला यीशु है, उसको तकते रहें। अगर कुछ खुदावंद के लिए करना चाहते हैं, इन 3 अशखास ने नबूकदनेस्सर बादशाह को प्रायोरिटी नहीं दी। जब इंसानों को हम ताज़ीम देना शुरू कर देते हैं खुदा की निस्बत, उनको फॉलो करने लग जाते हैं, तो फिर हम खुदा के लोग नहीं रहते। ये खुदा के लोग थे, उसके बेटे थे। इन्होंने जवाब में कहा कि नबूकदनेस्सर बादशाह तू जीता रहे, तेरी सल्तनत कासा सदा कायम रहे, लेकिन इस अमर पर हम तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहते। हम सिर्फ खुदावंद अपने खुदा ही को सिजदा करेंगे। है ना वही रूह और आग जो बियाबान में यीशु पर जुम्बिश करती थी। शैतान ने कहा कि अगर तू झुक कर मुझे सजदा कर दे तो दुनिया की सारी शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। क्या जवाब दिया खुदा ने? कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा कर। ये नबूकदनेस्सर बादशाह एक इंसान है, उसको सजदा करना रवा नहीं है। हम जिंदा खुदा के लोग हैं जो आग से बोलता है, आग से जवाब देता है, आग से बसम कर डालता है, हम उसके लोग हैं। सो नबूकदनेस्सर बादशाह, हम माजरत खा हैं कि हम तेरी प्रस्तिश नहीं करेंगे। ऐसे डिसीजन लेना सीख लें खुदा से, उसके कलाम से बच जाएंगे, खुदा के साथ मजबूत हो जाएंगे। नबूकदनेस्सर बादशाह ने फिर भी उन पर तरस खाया। कहने लगा चलो बच्चे ने खून गरम है, नवे नवे ईमानदार ने, खैर बेटा कोई गल नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सुनो पुत्र हुण अगर म्यूजिक श्यूजिक जो बच्चे जो प्रस्तिश शुरू होए ना, ते पुत्र हुण जरा ध्यान नाल है, हुण मेरी जरूर प्रस्तिश करियो। चार सिर सुट ले होंगे। अब नबूकदनेस्सर बादशाह भी सोचता होगा हाँ हुण जरूर करन, ते सारियां दी नजर उन्हां तिन्हां नौजवानां ते लगी। हुणे बादशाह लेके झुकते, अभी बादशाह के आगे सर झुकाते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर, क्योंकि उन्हें इन्फॉर्म कर दिया गया था कि अगर नबूकदनेस्सर बादशाह की प्रस्तिश तुम लोगों ने ना